واجب الاحترام قابل عزت تکریم بزرگان محترم، مجھے یہاں بیٹھ کر بڑی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ بڑے موقر حضرت والا حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کے مجاز حضرت مولانا مفتی عبدالحمید صاحب موجود ہیں، اور یہ ناچیز ان کے سامنے گفتگو کر رہا ہے، یہ بڑی بے ادبی محسوس ہو رہی ہے۔ بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک شاگرد اپنے استاذ کے سامنے سبق سناتا ہے، یہ عاجز بھی اپنا سبق سنانا چاہ رہا ہے، اور حضرت والا سے یہی درخواست کرتا ہے کہ حضرت والا اس عاجز فقیر کو دعا دے تاکہ اللہ تعالیٰ اور بھی اس بندے سے کام لیتا رہے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں، کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ حقیقت تو وہاں کھل جائے گی۔ اللہ سے یہ عاجز فقیر دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز فقیر کو حق بات بولنے کی اور آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماری 3 دن سے مستقل بیمار ہوں، گلا ساتھ نہیں دے رہا ہے، انجیکشن پر انجیکشن چل رہا ہے، اب بھی 2 انجیکشن لے کر کل بھی 2 انجیکشن، صرف اس وجہ سے انجیکشن لے رہا ہوں کہ جو پروگرام طے ہیں، کافی بڑا مجمع جو آتا ہے وہ ایک فرد کی وجہ سے آتا ہے، تو وہ نا امید نہ ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر ایک مرتبہ پروگرام تھا بہت پہلے، تو طبیعت اس عاجز کی خراب ہو چکی، تو اس عاجز نے ان سے کہا کہ طبیعت میری صحیح نہیں ہے، میرا پہنچنا مشکل ہے، منہ میں چھالے بھی ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ حضرت آپ کی وجہ سے کافی بڑا مجمع آ رہا ہے، لیکن یہ عاجز کہنے لگا کہ مجمع ہے لیکن میری طبیعت خراب ہے، آپ میری طبیعت کو بھی تو ذرا دیکھیں۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ ہم حضرت آپ کو ضد نہیں کرتے ہیں، لیکن ایک بات کہنا چاہتے ہیں۔ اس نے اتنے درد دل کے ساتھ وہ بات کہی ہے کہ جو چوٹ لگی میرے دل کو۔ انہوں نے عجیب بات کہی کہ حضرت کوئی بات نہیں، آپ بیمار ہیں، لیکن بس مجھے آپ سے اتنا کہنا ہے کہ امت بیمار ہے۔ میں نے فوراً کہا کہ انشاءاللہ یہ عاجز تیار ہے، پہنچ رہا ہے آپ کے پاس۔ جب سے میں بیماری کا بہانہ چھوڑ دیتا ہوں، جہاں بھی اگر پروگرام کا مسئلہ آتا ہے تو میں یہی سوچتا ہوں کہ جب امت بیمار ہے تو اس عاجز کو بستر پر لیٹنا، یہ عاجز آرام کرتا رہے، یہ عاجز چادر اوڑھ کر سوتا رہے اور امت کی فکر نہ ہو، تو اس عاجز کے لیے یہ کمال نہیں ہے۔ اس لیے اٹھ کر آ گیا ہے۔ بس اللہ سے دعا کرتا ہوں، یہ کار میں بیٹھے میرے احباب ساتھ تھے، میں نے ان سے بھی کہا کہ آپ دعا کریں کہ میں بہت گنہگار ہوں، استغفار کرتے رہیں تاکہ وہاں بیٹھوں تو اللہ تعالیٰ کچھ کام کی بات کروائے۔ مجھے خود اپنے بارے میں بہت خیال رہتا ہے، میں سوچتا رہتا ہوں کہ زندگی اگر میری بہتر ہے تو میں کچھ کر سکتا ہوں، زندگی بہتر نہیں تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ لوگوں، زندگی بہت قیمتی زندگی ہے، زندگی پہچاننے کی ضرورت ہے۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کون انسان کب دنیا سے چلا جائے گا۔ یہ آنکھ دیکھ رہی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ زبان بولتی ہے، زبان سے بولنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ کان سن رہا ہے،
کان سے سننے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے اور ہاتھ پیر چل رہے ہیں، یہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، یہ اللہ کا احسان ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہ سب چیز چل رہی ہے۔ لیکن آپ یہ بات سمجھتے چلیں کہ زندگی یہ اتنی قیمت رکھتی ہے، اتنی قیمت رکھتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اس زندگی کو پہچان لیا۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں اعلان کیا تھا، گلی گلی گھومے اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ماں کے گود سے ہمیں ایمان ملا ہے، اللہ کا شکر ہے باپ کے گود سے ایمان ملا ہے۔ کتنے وہ لوگ ہیں کہ جن کو ماں کے گود سے ایمان نہیں ملا ہے، کتنے وہ لوگ ہیں کہ جن کو باپ کے گود سے ایمان نہیں ملا ہے۔ اکثر و بیشتر یہ عاجز کہا کرتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم صحابہ کے اس نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا نہیں ہوئے، اس لیے کہ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی علماء کام کرتا ہے، دینی کام ہوتے ہیں، ان پر ہمارے انگلیاں اٹھ جاتی ہیں، دینی کام کرنے والے کو کام کرنے نہیں دیا جاتا ہے۔ اگر ہم نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے، میرے آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ مذہب کچھ اور ہوتا تو ہم ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ طائف میں بھی پتھر مارے گئے، بچوں کو کھڑا کر دیا گیا۔ آج ہم مسلمان ہیں، اسلام میں ہیں، ہمیں بہترین مذہب ملا، بہترین اسلام ملا، جس مذہب نے سکھایا کہ غیبت کرنے کا کیا گناہ، جس مذہب نے سکھایا کہ چغلی کرنے کا کیا گناہ۔ میرے محمد آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہمیں کہ کیا کیا سے کیسی زندگی ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود آج کا مسلمان ہے کہ ماں کے گود سے ایمان ملا، ماں کی گود سے اسلام ملا، آقا نامدار محمد جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر بیٹھے ہیں۔ لیکن اسی امتی کا حال یہ ہے کہ آنکھوں سے بھی گناہ، زبان سے بھی گناہ، اور زبان کام کیسی کرتی ہے؟ لوگوں کا دل توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ چغلیاں ہماری زندگی میں، غیبت ہماری زندگی میں، بغض ہماری زندگی میں، عداوت ہماری زندگی میں۔ کسی کی عزت کی دھجیاں اڑانا ہو، ہم مسلمانوں سے کہہ دو، اس کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیتے ہیں۔ کسی کے عزت کے ساتھ کھیلنا ہو، ہم مسلمانوں سے کہہ دو۔ یہ امت مسلمہ جو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب امتی ہے، لیکن یہ امت کا حال ہے کہ کسی کو دیکھنا اس کا دل گوارا نہیں کرتا ہے، کسی کے بارے میں اچھا سوچنا اس مسلمان کا دل گوارا نہیں کرتا ہے۔ جتنا دیندار بنتا جاتا ہے، کسی کے عزت کے ساتھ کھیلنا اس کا عین مزاج بنتا جا رہا ہے۔ غیبت، چغلی، حسد، بغض، ریاکاری، جھوٹ، دغابازی، دھوکہ، فریب، بدماشی، عیاری، یہ ہم مسلمان کا شیوا بن چکا ہے۔ ماں باپ کے عزت کی دھجیاں اڑانا، کہنا ہو تو مسلمان کو کہہ دو، ماں باپ کے عزت کی دھجیاں اڑاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک ماں نے اس عاجز کو فون لگایا اور کہنے لگی کہ میرے بیٹے کو مدرسے میں نہ بھیج، میرے بیٹے کو گھر نہ بھیجنا۔ میں نے کہا کہ بیٹے کو گھر نہ بھیجنے کی وجوہات کیا ہے؟ اللہ اللہ اس ماں کی آواز کو سنے، اللہ اللہ اس ماں کے درد کو سنے، اللہ اللہ اس ماں کے تڑپنے کو سنے۔ وہ رو رہی تھی اور گڑگڑا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹے کو گھر نہ بھیجنا۔ میں نے کہا کہ بات کیا ہے؟ تو کہا مولانا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے اچھا ہوتا میں کسی پتھر کو جن دیتی تو بہت اچھا ہوتا۔ میں نے کیسے بیٹے کو جنا؟ آج بیٹھنے والوں میں کتنے وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے ماں کا دل توڑ کر بیٹھے ہوں گے، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ نہیں سکھاتی ہے۔ یاد رکھنا، سیرت کا پروگرام رکھنا بہت آسان ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پروگرام عافیت کے ساتھ رکھ دیتے ہیں، لیکن نیت اس بات کی کرو کہ نبی کی سنت پر اپنی زندگی کو لائیں گے انشاءاللہ۔ اے مسلمانوں، اپنے دل کے اندر تڑپ پیدا کرو۔ کب تک
تک محمد کے عاشق عاشق کہتے رہو گے. زندگی ایسے بناؤ کہ عاشق رسول بن کر محمد کے پاس جائیں گے. محمد کہے گا کہ میرا دیوانہ آیا ہے, میری انگلی پکڑ, میں تجھے جنت میں لے جاتا ہوں. یہ محبت پیدا کرے, یہ عشق پیدا کرے. صحابہ نے یہ عشق پیدا کر کے بتلایا, وہ دیوانوں نے یہ عشق پیدا کر کے بتلایا, انہوں نے ایسے جذبات پیدا کر کے بتلایا اور کہہ دیا, رہتی دنیا تک پیغام دے دیا کہ عشق سیکھنا ہو تو ہم سے سیکھو کہ ہم نے کیسے عشق کو پیش کیا ہے. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لٹکا دیا گیا, دونوں ہاتھ باندھ دیا, پیر باندھ دیا اور خود کی کڑیاں پہنا دی. سخت دھوپ ہے, اندر سے جھلس رہی سمیہ اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اللہ اللہ, آنکھوں سے آنسو جاری. کفار سامنے کھڑے ہو کر ہنس رہے تھے. سنیے, آپ کی توجہ اس طرف ہو, توجہ آپ کی ہٹنی نہیں چاہیے. سمیہ تڑپ رہی ہے, مچل رہی ہے اور کفار سامنے کھڑے ہو کر ہنس رہے ہیں. سخت دھوپ میں تڑپ رہی ہے. ایسے وقت میں آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوتا ہے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمیہ کو دیکھا, سمیہ نے یوں محمد کو دیکھا, سمیہ نے اوپر سے محمد کو, اور آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمیہ کو دیکھا اور سمیہ سے اشاروں میں کہہ دیا. سمیہ نے اشاروں میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول حال کیا ہو رہا ہے. اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیہ کو دیکھا. میں یہاں پر ایک بات نقل کرتا جا رہا ہوں کہ اگر ہم ہوتے نا, ہمیں اگر ایسی تکلیف دی گئی ہوتی اور اگر کوئی عالم وہاں سے گزرتا ہوتا تو ہم کہتے کہ تم تو آسانی سے گھوم رہے, تکلیف تو ہمیں ہو رہی, تمہیں کیا معلوم ہے, تمہیں کیا اس کا علم ہے. ہم علماء پر انگلی اٹھاتے ہیں. آج کا مسلمان واٹس ایپ کا بادشاہ بن کے گھوم رہا ہے. واٹس ایپ کا اگر مرد کلندر کوئی ہے تو آج کا مسلمان ہے. یہاں سے وہاں لاش کو شیئر کر دیتا ہے اور کیا سمجھتا ہے کہ میں ہی بادشاہ ہوں اور میں ہی مرد کلندر, میں ہی مجاہد ہوں. آج کا مسلمان واٹس ایپ کا بادشاہ تو بنا ہوا ہے. یہاں سے وہاں فلسطین کے بچوں کی لاش کو شیئر کر کے کہتا ہے کہ آج کے علماء سو رہے, انہیں کیا ہو گیا ہے. اے لوگوں, تمہارے دماغ پر تف ہے کہ تمہیں علماء پر انگلی اٹھاتے آتا ہے لیکن رات کو تنہائی میں روتے تمہیں نظر نہیں آتا ہے. تمہیں انگلی اٹھانا نظر تو آتا ہے, تم کونے بیٹھ کر اللہ کے سامنے گڑگڑاتے اور اللہ سے مانگتے. میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا کہ اللہ کی مدد ضرور اترتی. لیکن مسلمان سویا ہوا ہے, اسے انگلی اٹھانا تو آسان لگتا ہے, اسے زبان کھولنا تو آسان لگتا ہے, انگلیوں کو واٹس ایپ پر گھما کر ایک دوسرے کے اوپر کٹاکس کرنا تو نظر آتا ہے. یاد رکھنا, جہاں زبان سے اگر بولتا ہے تو غیبت ہے, وہاں انگلیوں سے لکھ کر اگر کوئی بات کو پھیلاتا ہے یہ بھی غیبت ہے. ایک غیبت نہیں ہے, دونوں غیبت ہے. یہ بھی غیبت میں شامل, یہ بھی غیبت میں شامل. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھو, اس دیوانی کو دیکھو, اس مستانی کو دیکھو, اس عاشقہ کو دیکھو, نبی کی اس محبت کی دم بننے والی کو دیکھو, نبی کے اس پیار کرنے والی کو دیکھو. وہاں لٹکی ہوئی ہے, ہاتھ بندھے پیر بندھے ہیں اور دھوپ کے اندر تڑپ رہی ہے, جھلس رہی ہے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیہ کو دیکھا. سمیہ نے یوں نبی علیہ السلام کو دیکھا اور نبی علیہ السلام کو اشاروں میں گفتگو کر رہی ہے. اور میرا محمد جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے, سمیہ صبر کر جانا, اس کے بعد تیرے لیے جنت ہے. سمیہ صبر کر جانا, اس کے بعد تیرے لیے جنت ہے. اللہ اللہ, سمیہ نے کہہ دیا کہ میرا محبوب کہہ رہا ہے, محبوب کی بات پر میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. اچانک تیر کا نشان یا بیچ میں سے چیر دیا گیا اور سب سے پہلی عورتوں میں شہادت اختیار کرنے والی اگر کوئی ہے تو سمیہ ہے. اور رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دی, رہتی دنیا تک انہوں نے یہ پیغام پہنچا دیا کہ نبی کی ایک بات آئی, سمیہ نے اپنے آپ کو قربان کر دیا. اور آج کے مسلمان کا حال کیا ہے, آج کے مسلمان کا حال ہے کہ اگر میرا محبوب, میں کہتا اس دور میں ہوتا تو ذرا سوچے کہ ہمیں اگر ہوتا تو اگر اللہ کے رسول یہ کہہ دیتے کہ صبر کر جانا, اس کے بعد تیرے لیے جنت ہے, تو تم کیا کہتے, ہم کیا کہتے کہ خود تو آرام سے گھوم رہا ہے اور تیرا صبر کر جانا اس کے بعد جنت ہے. ارے مجھے تو یہاں شہید کر دیا جائے گا اور تم کہتے ہو صبر کر جانا اس کے بعد جنت ہے.
اللہ اللہ سمیہ نے پیغام دے دیا، مردوں سنیں، عورتیں سنیں، اس بات کو دل میں اتارے، دل کے اندر، دل کے تہ تک اتارے کہ سمیہ نے یہ پیغام دے دیا کہ میرا نبی یہ کہتا ہے کہ صبر کر جانا، اس کے بعد جنت ہے، تو میں صبر کر دی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد میرے لیے جنت ہی جنت ہے، انشاءاللہ جنت لکھ دی گئی ہے۔ مسلمانوں کو بھی یہ پیغام دے دیا، حالات آئیں گے تم پر، مسائل آئیں گے تم پر، مصیبت آئے گی تم پر، تکلیفیں آئے گی تم پر، ہزاروں حالات آئیں گے، ڈرنے کی ضرورت ہے، صبر کرنا، اس کے بعد تمہارے لیے جنت ہے انشاءاللہ۔ لیکن نہ چھوڑنا اللہ کو، نہ چھوڑنا نبی کے طریقے کو، نہ چھوڑنا نبی کے سیرت کو، نہ چھوڑنا نبی کے عشق کو، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو باقی رکھنا، زندگی میں نبی کے طریقے کو باقی رکھنا۔ انشاءاللہ حالات آئیں گے، حالات آ کر رہیں گے، حالات آتے رہتے ہیں، دنیا میں ہے تو ہی تو حالات ہے، حالات آتے رہیں گے، لیکن ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ صبر کریں گے، جنت ہمیں ملنا ہے، مل کر رہے گی انشاءاللہ، جنت ہمیں ملے گی انشاءاللہ، صبر کرنا ہے۔ آج کل مسلمان ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے دوڑ پڑتا ہے، کہاں دوڑتا ہے؟ حالات آئے، مصیبت آئے، تکلیفیں آئی، زبان چپک جاتی، حالات آئے، تکلیفیں آئی، مسلمان دوڑ رہا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سنیے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کی باتوں سے، اللہ کے احکامات سے اپنے منہ کو نہ پھیرنا، اللہ کے احکامات سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی نصیحت سے اپنے بات کو، اپنے منہ کو نہ پھیرنا۔ کیا ہوگا اگر منہ پھیر لیا تم نے؟ ان ذکری فإن له معیشتا ضنکا، اللہ تمہارے معیشت کو، تمہارے کاروبار کو، تمہارے روزی کو اللہ تنگ کر دے گا۔ اب مسلمان کہاں دوڑ رہا ہے؟ خود نے روزی کو بند کر کے بیٹھا ہے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے احکامات سے، اللہ کی چیزوں سے کیا ہے؟ منہ پھیر کر بیٹھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روزی کو بند کر دیا، اب دوڑ لگا رہا ہے عاملوں کے چکر میں۔ معافی مانگتا ہوں اگر کوئی عامل بیٹھا، عاملوں کے چکر میں دوڑ رہا ہے، ادھر سے ادھر دوڑ لگا رہا ہے، ایک عامل کے پاس، دوسرے عامل کے پاس۔ مکار ہے یہ عامل کہ جو اللہ سے دھیان ہٹا کر وہ مخلوق کی طرف لگا رہا ہے۔ اکثر عاملوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم بہت بڑے ایسے عامل ہیں کہ جو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ان کا دھیان اللہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ میں ان عاملوں کے بارے میں نہیں کہتا ہوں، لیکن اکثر عاملوں سے پوچھا جاتا ہے کیوں ایسا کام کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کسی غیر کے پاس جائے اس سے اچھا ہے کہ میرے پاس رہے۔ تو میں نے کہا کہ تمہارے پاس نہ رکھو، اللہ کے پاس لے جاؤ، یہ اصل ہے کمال۔ تم اپنے پاس کیوں بلاتے ہو؟ اور قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ کی بات سے اعراض کرو گے، اللہ کے احکامات سے اعراض کرو گے، اللہ تمہاری روزی کو باندھ دے گا۔ جب اللہ روزی کو باندھ دے گا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اس روزی سے کھلوا نہیں سکتا ہے، یاد رکھ، کوئی تمہاری روزی کو کھلوا نہیں سکتا ہے۔ اکثر فرد آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ حضرت یہ حال ہے، حضرت یہ معاملہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دعا کر لے، یہ دعا پڑھ لے، انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ ایک دعا ہے، میں اکثر و بیشتر مصیبت کے وقت دعا یہ بتلایا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ام سلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور لا کر کہا کہ ام سلیمہ تجھے کوئی مصیبت آئے تو تو دعا پڑھ لینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ دعا پڑھ لینا۔ کچھ دن نہیں گزرے کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، عدت گزارنے کے بعد سوچنے لگی کہ اگر میں شادی کروں گی تو میرے شوہر کی طرح تو مجھے نہیں ملے گا، اگر میں شادی کروں گی تو میرا شوہر تو وہ تھا کہ نبی کی خدمت میں بیٹھتا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ نبی کی خدمت میں بیٹھنے والا نہ ہو، اگر ہو سکتا ہے اگر وہ جہاد کا شوق تو ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ نبی کی خدمت میں بیٹھنے والا نہ ہو، اور اگر نبی کی خدمت میں بیٹھنے والا ہو تو جہاد کا شوق نہ ہو، اور اگر جہاد کا بھی شوق ہو، نبی سے محبت کرنے والا بھی ہو، لیکن ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ محبت کرنے والا نہ ہو۔ اس لیے کہ ایک عورت یہی سوچتی ہے
کہ اگر میرے شوہر کا انتقال ہو گیا مجھے میرے شوہر کی طرح کوئی شوہر نہیں ملے گا. یہ سوچ رہی تھی, رو رہی تھی. اچانک کے یاد آیا, وہ دیوانی تھی, مستانی تھی, ان کو یاد آیا. کیا یاد آیا؟ کہ میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے نا, جب بھی کوئی تکلیف آئے تو یہ دعا پڑھ لینا, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. نبی کی وہ دیوانی, نبی کی وہ مستانی, اس کا یقین کتنا اعلیٰ تھا. اس یقین کے ساتھ, یقین کاملہ کے ساتھ اس نے یہ دعا پڑھی. کیا دعا پڑھی؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ دعا پڑھی. کہتے ہیں کہ دعا پڑھنا تھا 3 دن نہیں گزرے. انہوں نے ہمارے جیسا یقین نہیں تھا کہ ہم لوگ اگر کوئی چیز ہو جائے تو ٹینشن میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں دعا پڑھ لی ہے. لیکن مولانا کچھ تو چکر تو لگانا پڑے گا نا عامل کے پاس, تھوڑا دوڑ تو لگانا پڑے گا نا. لیکن مجبوری ہے مولانا. آپ نے کہا آپ کی بات سر آنکھوں پر, نبی کی بات کے انکار نہیں کرتے ہیں, لیکن مجبوری ہے, جانا پڑتا ہے. آؤ اس دیوانی کو دیکھو, آؤ اس مستانی کو دیکھو, آؤ اس محبت کی دم بننے والی کو دیکھو. ام سلیمہ کا عشق دیکھو, ام سلیمہ کا پیار دیکھو, ام سلیمہ کی محبت دیکھو. یا ام سلیمہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے یاد رکھنا, اگر ہمارا گریبان پکڑ کے پوچھ لیا کہ ایک دعا پر میں نے یقین کیا تھا, اس دعا کی برکت کیا تھی؟ سنو مسلمانوں, اس دعا کی برکت یہ تھی کہ ایسا یقین کیا, انہوں نے سوچا اب میں ٹینشن چھوڑتی ہوں, مجھے یقین ہے کہ میرے نبی نے یہ دعا بتلائی ہے, مجھے میرا اللہ مجھے اس یقین کے اوپر انشاءاللہ مجھے اچھا راستہ دکھائے گا. بس یہ دعا پڑھنا تھا, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. کہتے ہیں 3 دن ہی نہیں گزرے, پیغام آیا. کس کا پیغام آیا معلوم ہے؟ ایک ساتھ کہنا سبحان اللہ. کس کا پیغام آیا؟ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا کہ ام سلیمہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. آج بھی مسلمان اگر اپنے آپ کے یقین کو بنا لے, توجہ کو اللہ کی طرف لے جائے, جتنا توجہ عاملوں نے بگاڑا کسی اور نے نہیں بگاڑا ہے. اللہ سے توجہ کو ہٹا دیا ہے. اکثر لوگ آ کر کہتے ہیں تعویذ. میں کہتا ہوں سب سے بڑا تعویذ یہاں ہمارے دل کے اندر ہے. دل میں بڑا تعویذ. ہم کو ان کے قرآن پر یقین ہے, ہمیں اپنے قرآن کے پڑھنے پر یقین نہیں ہے کیا؟ ایک عامل صاحب میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ وہ بڑے اچھے عامل تھے, مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے, ضعیف تھے, انتقال کر گئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. مجھے کہنے لگے حضرت میں افریقہ کے سفر میں تھا, کچھ عالموں کو دیکھا کہ وہ میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ مجھے علاج دے دو. تو مولانا وہ رو کر کہنے لگے کہ مولانا کیا بتلاؤں, مجھے تو میرے قرآن پر یقین ہے, میں سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش رہا تھا, لیکن انہیں ان کے قرآن پر یقین نہیں تھا. مولانا مجھے میرے قرآن پر یقین تھا, انہیں ان کے قرآن پر یقین نہیں تھا. اگر وہ قرآن پر یقین کر لیتے تو وہ بھی اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتے. آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایما پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایما پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. دیکھو ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو, کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. آگ میں ڈالنے کے لیے لکڑی لگائی گئی, کافی لکڑی, کئی دن گزر گئے, لکڑیاں ڈالی گئی, آگ لگایا گیا, آگ بھڑک رہی, اوپر تک آگ بھڑک رہی ہے. جب اوپر تک آگ بھڑکنے لگی, اندر کیسے ڈالا جائے ابراہیم کو؟ شیطان قریب آیا اور سمجھانے لگا کہ آگ بھڑک رہی ہے نا, تو ایسا کرو ابراہیم کو جھولے میں بٹھاؤ, خلیل کو جھولے میں بٹھاؤ اور دھکا مار دو تاکہ آگ میں جا کے گر جائے, یا گوفن کے ذریعے آگ میں ڈالو. جیسے یہ کہا گیا, ابراہیم کو یوں ڈالا گیا, ابھی بیچ میں ہی تھے کہ پانی کا فرشتہ اللہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ اللہ, خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے, اللہ تیرے محبت کا دم بننے والا اس کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قرآن کیا کہہ رہا کہ یہودی کہتے ہیں, نصارہ کہتے ہیں کہ تم کیا کر لو, یہودی بن جاؤ, نصارہ بن جاؤ, ہدایت پا جاؤ گے. اللہ کہتا ان سے کہہ دو قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ. آج کا مسلمان قرآن نہیں پڑھتا ہے, قرآن طاقوں میں سجا ہوا ہے, قرآن کی طرف قرآن اٹھا کے نہیں دیکھتا ہے. اگر قرآن پڑھے, ہمارے حضرت والا تو کہتے ہیں کہ قرآن کا سمجھنا واجب ہے, لیکن مسلمان قرآن ہی خود کھولتا نہیں ہے.
قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن کو کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یاد رکھنا، کل قبر کے اندر سب سے پہلے شکایت کرنے والا اگر کوئی ہوگا تو میں کہتا ہوں کہ یہ قرآن اللہ سے کہے گا سوالات بعد میں پوچھنا، پہلا میرا سوال کا حل کرائے کہ اس نے قرآن کبھی اٹھا کر پڑھا نہیں ہے۔ قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کو سیکھنے کے لیے کوئی مسلمان تیار نہیں ہے۔ نیت اس بات کی کرو کہ انشاءاللہ ہم قرآن کریم کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ علماء کے پاس آئیں گے، اتنا بڑا مجمع جو بیٹھا ہے صرف بیان سننے کے لیے بیٹھا ہے، نیت کرو کہ اتنا بڑا مجمع صرف قرآن پڑھنے کے لیے انشاءاللہ بیٹھے گا انشاءاللہ۔ باہر سے کہنے والا کوئی پوچھے کہ اتنا بڑا مجمع کون عالم بیان کر رہا ہے، تو انہیں کہہ دے کہ کسی عالم کا بیان نہیں چل رہا ہے، ہمارے امام بیٹھے ہیں، ہم ان سے قرآن سیکھ رہے ہیں۔ اب تو ہم نے قرآن کس کے لیے رکھا ہے؟ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے کے لیے قرآن رکھا ہے کہ بچے کو مکتب میں بھیجو، اور بڑا شرم محسوس کرتا ہے کہ ہم قرآن کیسے سیکھیں، جبکہ قرآن تو سب کو سیکھنا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو دیکھو، بڑے بڑے عمر کے تھے، عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن عمر ابن خطاب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، ان کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ تھی جو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے انہوں نے اپنے آپ کو کھپا دیا تھا۔ لیکن آج کا مسلمان شرم محسوس کرتا ہے کہ قرآن سیکھنے کے لیے ہم جگہ جا کر بیٹھیں، کیسے بیٹھیں گے؟ اور قرآن میں کتنی غلطی! قل هو اللہ احد بڑے کاف کے ساتھ پڑھو گے تو ترجمہ ہوگا کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، چھوٹے کاف کے ساتھ پڑھو قل هو اللہ احد، ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کھا لیجئے اللہ ایک ہے۔ قلب کا معنی ہے دل، اور چھوٹے کاف کے ساتھ بڑے کاف کے ساتھ بولو گے دل، اور چھوٹے کاف کے ساتھ پڑھو قلب تو معنی ہوگا کتا۔ حضرت والا حضرت مولانا ابرار الحق ہردوئی رحمت اللہ علیہ آئے تھے ہردوئی یا بمبئی کے اندر، اور بمبئی میں آنے کے بعد جب وہاں پر اوپر چڑھنے کے لیے لفٹ کو نیچے اتارنے کے لیے کہا تو کیا کہا معلوم ہے؟ کہ لیفٹ کو نیچے اتارو۔ کسی نے کہا حضرت اس کو لیفٹ نہیں کہتے لفٹ کہتے ہیں، تو کہا میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ لیفٹ نیچے اتارو۔ تو کہا حضرت اس کو لیفٹ نہیں کہتے لفٹ کہتے ہیں۔ کہا بابا میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ لیفٹ کو نیچے اتارو۔ تو کہا حضرت اس کو لیفٹ نہیں کہتے لفٹ کہتے۔ حضرت کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہنے لگے کہ تمہارے انگریزی میں غلطی کرتا ہو تو تمہیں غصہ آتا ہے، قرآن میں غلطی کرتے ہو تو اللہ کو غصہ نہیں آئے گا کیا؟ ایک شخص کچھ سال پہلے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد تعجب خیز بات، یہاں اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ آج تک تو میں نے شرک کا کام کیا، بت پرستی کا کام کیا، اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزاری ہے، اور اللہ نے مجھے اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ آج ہم لوگ مسلمان ہیں نا، ماں کے پیٹ سے اسلام ملا ہے نا، اللہ کا شکر بچپن سے مکتب میں بھی گئے لیکن جیسا پڑھنا نہیں پڑھا، اور بڑے ہونے کے بعد بھی قرآن پڑھنا نہیں سیکھا ہم لوگوں نے۔ اور وہ عاشق کو دیکھیں کہ اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوا، یوں قرآن کو اٹھاتا تھا اور کہتا تھا، آنکھوں میں لگاتا تھا، سر پہ لگاتا تھا اور کہتا تھا اللہ آج تک میں تجھے چھوڑ کر بیٹھا تھا، اللہ آج تک میں نے اللہ شرک کا کام کیا، تجھے مانا نہیں، اب تو نے میرے اوپر احسان کیا کہ تو نے مجھے اسلام کی دولت سے نوازا ہے، یہ قرآن ہے اللہ میں اسے سیکھنا چاہتا ہوں تو میری مدد فرما۔ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا تھا، روتا تھا اور قرآن یاد کرتا تھا۔ روزانہ محنت کرتے کرتے کچھ وقت نہیں گزرا، پورا قرآن کا وہ حافظ ہو گیا۔ وہ پورا قرآن کا جس نے اسلام کافی بڑے ہونے کے بعد اسلام قبول کیا، پورے قرآن کا حافظ ہوا۔ آج کا مسلمان زندگی گزارا، ماں کے پیٹ سے اسلام ملا، باپ کے پیٹ سے اسلام ملا، لیکن حال کیا ہے؟ ماں کے پیٹ سے ایمان، باپ کے گود سے ایمان ہے، لیکن حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ مسلمان بڑے ہونے کے بعد قرآن ابھی بھی پڑھتے نہیں آتا جیسے پڑھنا چاہیے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ یہودی نے کہا یہودی ہو جاؤ، نصرانی کہا نصرانی ہو جاؤ، اللہ نے کہا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ملت ابراہیمی کی طرف آ جاؤ۔ کیوں؟ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام وہ تھے کہ اللہ کے علاوہ توجہ ان کی ہٹتی نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا حال یہ کیا تھا
کہ اللہ کے علاوہ کسی اور طرف ذہن جاتا نہیں تھا، توجہ جاتی نہیں تھی، جو آج کے مسلمان کی توجہ چلی جاتی ہے۔ حالات بدلتے ہیں، مسلمان حالات کو دیکھ کر توجہ کو ہٹاتا ہے اللہ کی طرف سے، کہتے ہیں کہ حالات ہے فلانا، کیا کریں گے؟ علماء کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ بول رہا ہے لیکن توجہ ہٹ گئی۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ وما کان من المشرکین، ابراہیم کا حال یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ توجہ ہٹتی نہیں تھی، وہ کسی کو شریک نہیں کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو توجہ اس طرف رکھے، ارے بھائی ذرا سا وہ کام کر رہے ہیں، آپ کی توجہ ہٹ گئی۔ اچھا ایسا دے دے سوات کیا ہے نا، دے دو اذان وقت۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، سنیے اور دل کے کانوں سنیے، یوں آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آگ بالکل بیچ میں ہے، فرشتے، پانی کا فرشتہ اوپر گیا، اللہ سے کہنے لگا اللہ خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جاؤ تم خود ملاقات کر لو میرے محبوب سے، میرے خلیل سے۔ ملاقات کی اور کہا کہ خلیل اگر آپ کہیں میں پانی کا فرشتہ ہوں، پانی پھیر دیتا ہوں، تو ابراہیم نے کہا کہ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، اور وہاں پر فرشتے، ہوا کے فرشتے چلے گئے۔ اللہ نے کہا تم خود ملاقات کر لو خلیل سے۔ خلیل کے پاس آئے اور کہا کہ اجازت دو، ہوا چلا دیتے ہیں۔ خلیل نے کہا تمہاری ضرورت نہیں۔ جبرائیل آ گئے، جبرائیل نے آ کر کہا کہ آپ اجازت دیجئے، آنکھ کو بجھا دے، آنکھ کو بند کر دے، ختم کر دے، مدد کریں، آپ کی ضرورت ہو تو آپ کے مدد کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ 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 اللہ، خلیل کو دیکھو، خلیل نے کیا کہا؟ مجھے آپ کو بھیجنے والا کون؟ کہا کہ بھیجنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ میرے حال کو بہتر، اللہ میرے حال کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے؟ تو کہا اللہ تمہارے حال کو جانتا ہے۔ جب اللہ میرے حال کو جانتا ہے تو مجھے آپ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایک نقطہ میں نقل کرتا چلوں کہ جب نمرود نے کوشش کی کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالے، ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، تو قریب کون آیا؟ شیطان آیا۔ کون قریب آیا؟ ایک ساتھ بولو، کون قریب آیا؟ شیطان آیا۔ اور جب ابراہیم کو، خلیل کو ڈالا جا رہا تھا، قریب کون آیا؟ جبرائیل آئے، فرشتے آئے مدد کے لیے۔ یہاں سے نقطہ نقل کرتا ہوں کہ اگر کوئی خباثت کرتا ہے، بدماشی پر اترتا ہے، تو اس کے قریب شیطان آتا ہے، کوئی اچھے کام پر اترتا ہے اس کے قریب جبرائیل اور فرشتے آیا کرتے ہیں۔ جو غلط کرتا ہے اس کے قریب شیطان آتے، انگلیاں اٹھاتے، کام کرنے والے کو کام نہیں کرنے دیتے۔ قریب کون آئے گا؟ شیطان ہی آئے گا، اور تمہارے کو شرارت کے اندر اور آگے بڑھائے گا۔ اور یاد رکھنا، کام کرنے والا کام کرتا رہتا ہے، اپنے دل پر تلوار لے کر چلتا ہے، اور وہاں پر اور وہ آگے بڑھتا رہتا ہے، لیکن یاد رکھنا ان کے قریب فرشتہ ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، اللہ اسے کامیاب کر کے دکھائے گا انشاءاللہ۔ لیکن کام کرنے والوں کو بھی ایک پیغام دیتا ہوں، آگے ذرا سنیں۔ فرشتہ آیا، فرشتہ آیا، خلیل نے نہ کہہ دیا، نہ کہا کہ نہیں نہ کہا؟ خلیل نے نہ کہہ دیا۔ اور کون آئے؟ جبرائیل آئے، خلیل نے نہ کہہ دیا اور کہا تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ خلیل نے یہی کہا کہ تمہاری ضرورت نہیں، اللہ میرے حال کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ اللہ، جیسے ہی انہوں نے کہا، ابراہیم نے، کیوں آپ وہی توجہ جائے وما کان من المشرکین پر، ابراہیم نے کیا کہا کہ لوگوں پر بھی میری توجہ نہیں، فرشتے پر بھی توجہ نہیں، جبرائیل پر بھی توجہ نہیں۔ اللہ نے کہا جبرائیل تو بھی ہٹ جا، فرشتہ تو بھی ہٹ جا، میں خود آتا ہوں، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، میں خود آتا ہوں، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ہماری توجہ کہیں نہ ہو، کام کرتے رہو، مصیبت آئیں گے، حالات آئیں گے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ خود آئے گا، کہے گا فرشتے تو بھی ہٹ جا، جبرائیل تو بھی ہٹ جا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔
तेरे लिए आंख को ठंडी कर दूंगा, तेरे लिए मुसीबत को ठंडा कर दूंगा, तेरी जिंदगी को प्यारी बना कर दूंगा। और आज मुसलमान परेशान होता है, कारोबार में परेशान होता है, दुकान में परेशान होता है, चक्करें लगाता है, कहीं इधर चक्कर कभी उधर चक्कर लगाता है। चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, तवज्जो रखना है तो किस पर तवज्जो रखना है? अल्लाह पर। हुकूमत अपना काम करे, अगर वो करती है गलत करता है तो डरने की जरूरत नहीं, उससे कुछ नहीं होता। करने वाली जात है तो किसकी जात है? अल्लाह ही की जात है। जो जिक्र कराया जाता है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, यहां से यही तो कहा जाता है, एक तरफ नफी करो, इससे एक तरफ इस बात करो, किसी से कुछ नहीं होता। करने वाली जात है तो अल्लाह की जात है। तवज्जो इसी तरफ लाओ। तकलीफ आए, मुसीबत आए, परेशानी आए, ये परेशानी को दूर करने वाली जात किसी की नहीं, करने वाली जात है तो किसकी जात? अल्लाह की जात है। हजरत जी मौलाना इलियास बानी तबलीग ने यही तो आवाज लगाई थी, ए लोगों किसी से कुछ नहीं होता, करने धरने वाली जात है तो किसकी जात है? अल्लाह की जात। मुसलमानों की तवज्जो जा रही थी यूरोप की तरफ कि एयर बना रहा है, उड़ा रहा है, अमेरिका की तरफ निगाह जा रही थी, मुसलमान की तवज्जो उस तरफ जा रही थी। हजरत जी मौलाना इलियास के दिल में अल्लाह ने, कल्ब में अल्लाह ने बात डाली, वो लोगों के दिलों पर उंगली रखकर कहने लगे, इनसे कुछ नहीं होता, करने धरने वाली जात है तो अल्लाह की जात है। ये तवज्जो बनाई थी। आज के मुसलमानों की तवज्जो हटी हुई है, इसलिए मुसलमान मार खा रहा है। आज भी हो गर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। मुसलमान ईमान तो पैदा करे, वो जज्बा तो पैदा करे, वो ईमानी ताकत पैदा करे, नियत करो इंशाअल्लाह। हजारों हालात आ जाएंगे, तवज्जो रखेंगे तो किसकी तरफ तवज्जो रखेंगे? अल्लाह की तरफ तवज्जो रखेंगे। दुआएं याद करेंगे, हदीसें याद करेंगे, कुरान को सीखेंगे। हम सूरह फातिहा पढ़कर खुद फूकेंगे और हमें यकीन होगा कि इंशाअल्लाह हमारा पढ़ना इंशाअल्लाह हमें अच्छा कर देगा इंशाअल्लाह। जरूरत नहीं है किसी की। तवज्जो किसकी तरफ रखेंगे? हमारी इस दिल में बिठाएंगे तो किसको बिठाएंगे? नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनने वालों, सीरत सुनो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा का दिल ऐसा ही बनाया था, इसीलिए वो समंदरों पर घोड़ा दौड़ा दिया करते थे। यही तवज्जो अल्लाह के रसूल ने बनाई थी सहाबा की, और यही तवज्जो बनाई थी, इसलिए वो अबू जहल से नहीं डरते थे, अबू लहब से नहीं डरते थे। उनकी आंखों में आंखें डाल करते कहते थे कि तुझसे कुछ नहीं होगा, करने वाली जात है तो अल्लाह की जात। यह है सीरत का पैगाम, यह है सीरत नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कि अल्लाह ताला के रसूल जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दिल को ऐसा दिल बनाया था कि तकलीफ आए डरने की जरूरत नहीं है, मुसीबत आए डरने की जरूरत नहीं है, परेशानी आए डरने की जरूरत नहीं है। मेरे आका नामदार जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर पत्थर बनते थे, कहते थे कि यह तकलीफ तो बर्दाश्त करूंगा, मुझे मेरा अल्लाह मिल जाए यही काफी है। हजारों मुसीबत आ जाएगी इंशाअल्लाह। आज दिल से कह दो कि हमारी तवज्जो नहीं हटेगी इंशाअल्लाह अल्लाह से। हजारों हालात आ जाएंगे, हजारों परेशानी आ जाएगी, तवज्जो रहेगी तो कहां तवज्जो रहेगी? अल्लाह की तरफ तवज्जो रहेगी, अल्लाह से हमारी तवज्जो नहीं हटेगी इंशाअल्लाह। इस तवज्जो को बनाओ, इस तवज्जो को अपनी जिंदगी में लाओ। अल्लाह क्या कह रहा है? वमन आरदा अन दिक्री फइन्न लहू मईशतन दनका। जो अल्लाह की बातों से एराज करता है, मुंह मोड़ता है, अल्लाह क्या करता है? उनकी रोजी को तंग कर देता है। आगे सुनो मुसलमानों, अल्लाह कहता है वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। सिर्फ रोजी को तंग नहीं करूंगा बल्कि तुम्हें कल क़यामत के दिन अंधा उठाऊंगा। दुनिया में तो हम देख रहे, आखिरत में अल्लाह हमें अंधा उठाए। हमने दुनिया में मेरे आकाए नामदार जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है क्या? नहीं देखा ना। सहाबा ने देखा ना। हमारे दिल में तड़प है कि नहीं कि हम अल्लाह के रसूल को देखें? दिल में है ना ख्याल कि अल्लाह के रसूल को देखें? सब दिल में चाहत रखते हैं कि मेरे महबूब को देखे, कितना प्यारा चेहरा होगा, खूबसूरत चेहरा होगा। और कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह ने अंधा उठा दिया तो क्या हम मेरे महबूब को देख सकते हैं? क्या नबी को देख सकते हैं क्या? और क्या कहेगा बंदा? काला रब्बी लिमा हशरतनी आमा। अल्लाह मैं तो दुनिया में देखता था, लेकिन आपने मुझे यहां अंधा क्यों उठाया? अल्लाह कहेगा काला कदालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कदालिकल यौम तुनसा। तूने दुनिया में मुझे भुलाया, इसी तरह आज मैं तुझे यहां भुला दूंगा।
اور جب اللہ بھلا دے گا دنیا کی کوئی طاقت کچھ کر سکتی ہے، اور وہاں اللہ بھلا دے، یہاں تو چلو تھوڑا سا دماغ چلا جاتا ہے کہ چلو اس سے مدد مانگ لوں، اس سے مدد مانگ لوں۔ وہاں کس سے مدد مانگے گا انسان؟ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کرو اور توجہ جائے گی تو کس کی طرف توجہ جائے گی؟ اللہ کی طرف توجہ جائے گی۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوانوں کا، مستانوں کا یہی ذہن بنایا تھا کہ نگاہ رکھنا ہو تو کس کی طرف نگاہ رکھنا؟ اللہ کی طرف نگاہ رکھنا۔ مکے کے اندر تھے، حالات آتے تھے، پریشانیاں آتی تھی، پیٹ پر پتھر بن جاتے تھے، وہ صحابہ کہتے تھے پتھر بن جانا تو برداشت کریں گے لیکن انشاءاللہ اللہ کے رسول کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے، اللہ پر توجہ ہماری نہیں ہٹے گی انشاءاللہ۔ یہ انہوں نے توجہ بنایا تھا۔ آج کا مسلمان توجہ کیسی ہٹتی ہے؟ ذرا سے حالات آتے ہیں سود پر رقم لے لیتا۔ آج کا مسلمان ذرا سے حالات آتے ہیں بیاج پر رقم لیتا ہے، اور کیا کہتا ہے جب بتلایا جاتا ہے کہ بیاج پر رقم نہ لو، سود پر رقم نہ لو، تو مسلمان کہتا ہے مولانا حالات تم پر کیا ہے؟ تم تو گاڑی میں گھومتے ہو، مسائل ہم پر، ہمیں معلوم ہے کہ حالات کیا ہے۔ وہ لوگوں تمہارے عقل پر ماتم ہونا چاہیے، تم علماء کو دیکھتے ہو، محمد کو ذرا دیکھو نا، تم علماء پر ایمان لائے ہو کیا؟ تمہارا محمد کیا عالم دین ہے؟ محمد تو کون ہے جو نہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا تو ایمان ان پر ہے، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر تو بن گئے لیکن سود پر رقم، اور ان کے صحابہ نے پیٹ پر پتھر تو باندھ لیا لیکن غلط کام کبھی نہیں کیا ہے۔ یہ ہے پیغام، اس کو سمجھنا، اس کو زندگی میں اتارنا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اچانک روٹی کا ٹکڑا آیا۔ فاطمہ قربان جائیے، فاطمہ پر کچھ دن گزر گئے تھے، کھانا پیٹ میں نہیں گیا تھا۔ فاطمہ یہ روٹی اٹھاتی ہے اور کھانے کے لیے جاتی ہے، اچانک کے یاد آ جاتا ہے کہ میں تو کھا رہی ہوں، میرے آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کو کھانا نہیں ملا ہوگا، اور روٹی کو یوں ٹکڑا لیا اور لے کر یوں کپڑے میں باندھا اور روپٹے میں باندھا، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اللہ کے رسول سے کہنے لگی کہ ابا، باپ نے دیکھا بیٹی آئی، بیٹی کی محبت باپ کے دل میں حد درجہ، کھڑے ہو گئے، فاطمہ آ، فاطمہ کو بٹھایا، کہا کہ کیا بات ہے؟ فاطمہ کہنے لگی اللہ کے رسول میرے ابا کھانا نہیں تھا پیٹ میں، روٹی اٹھائی یاد آ گیا کہ میرا باپ بھوکا ہوگا، اس لیے میں تڑپ کر گھر سے نکل آئی اور روٹی لے کر آئی، اللہ کے رسول یہ آپ کو دیتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے یوں ہاتھ اٹھایا، لیا اور یوں منہ کی طرف لے گئے اور کہا بیٹی کیا بتلاؤں، میری جان جس پر قربان، میں کیا بتلاؤں کہ میرے پیٹ میں کئی دن گزر گئے کھانا نہیں گیا۔ یہ ہے بیٹی فاطمہ، کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جا کر کہے گی کہ میرے پیٹ میں کھانا نہیں گیا اور حال یہ تھا، اور آج کا مسلمان نام ابو بکر، نام عمر، اور کل قیامت کے دن اللہ کے رسول اگر سامنے ہو اور فاطمہ نے کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ میں تو پیٹ پر پتھر باندھنے کے لیے تیار تھی لیکن مسلمان سود پر رقم لے رہا تھا، مجبوری ہے، بیاج پر رقم لینا پڑے گا، بیاج پر مکان کھڑا کرنا پڑے گا، تف ہو تمہارے دماغ پر، بیاج پر مجبوری ہے، رقم لینا پڑے گا۔ وہ لوگوں، نبی کے دیوانوں، نبی کے مستانوں، سیرت کا پروگرام سننے والوں، میں آج سچے پکے دل سے کہتا ہوں کہ اگر جھوپڑ پٹی میں رہنا ہو تو رہ لینا، لیکن نیت کر لو کہ نبی کے خلاف ورزی کبھی نہیں کریں گے انشاءاللہ، نہیں لیں گے سود پر رقم، میرے محبوب پر قربان ہو جائیں گے انشاءاللہ، اینٹ نیچے رکھیں گے، تکیہ نہ ہو تو اینٹ رکھ کر انشاءاللہ اس پر سو جائیں گے اور یہ کہہ دیں گے کہ نبی کے دیوانے ہیں، نبی کے مستانے ہیں، نبی کے عاشق ہیں، فاطمہ کی سنت کو دیکھا ہے، انشاءاللہ یہ کر گزریں گے لیکن سود پر کبھی انشاءاللہ رقم نہیں لیں گے انشاءاللہ۔ یہ مسلمان کا حال ہے کہ سود پر رقم لے لے گا۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے، میں آپ کو بتلاؤں، مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ گھر میں اگر رقم آئی، 10 روپے رقم آئے ہیں، 5000 روپے آئے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے پھاپے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے مشکلات ہیں، کھانے کے لیے رقم نہیں ہے، اچانک کوئی فقیر آئے تو مسلمان اٹھا کر دے دیتا ہے، یہ مسلمان ہونا چاہیے۔ یہ ہے سیرت کا پیغام، سیرت کا پروگرام۔
یہ نہیں ہے کہ سیرت کی بات سن کے اٹھ کر چلے جاؤ، اس کان سے بات سنی اس کان سے نکال دیا، یہ سیرت کا پیغام نہیں ہے۔ سیرت کا پیغام یہ ہے کہ جو بات سنی گئی زندگی میں ایسے زندگی میں اتارو کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے عاشق بن کر نکلیں گے۔ اور کیا کریں گے؟ زندگی کو ایسا بنائیں گے انشاءاللہ 5,000 روپے کمائیں گے۔ اگر کوئی ایسے حالات میں ہے، حالات کو دیکھے، انسانیت مر رہی، انسانیت کو دیکھ رہے ہیں، ہمارا دل اندر سے روئے اور نکال کے وہ رقم دے دے اور کہہ دے کہ مجھے ضرورت نہیں، ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ یہ بات نکل آئی تو ایک بات ہمارے گھر میں میرے گھر سے ایک مجاز بناتا ہوں، مدرسہ ہمارا خود کا چلتا ہے تو کبھی کبھی کھانا بنتا ہے، تو مدرسے میں کھانا کم پڑ گیا چیزیں تو میں اہلیہ کا ذہن بناتا ہوں کہ مدرسے میں بھیج دی، آج ایسے ہی بھوکے سو جائیں گے تاکہ پتہ تو چلے۔ یہ ہے ذہن گھر کا بنایا جائے۔ گھر کا ذہن ہمارے والد بنایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ دیکھو کوئی آ جائے دے دینا۔ اچانک کبھی کبھی ہمارے گھر ہوتا تھا کہ کوئی آتا تھا، والد صاحب اٹھا کر دیتے، والدہ اٹھا کر دے دیتے اور ہم سے کہا کرتے تھے ابا کہ بیٹے آج سو جاؤ، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ انشاءاللہ ہم کو شام کو کھلا دے گا۔ اور ہم لوگوں کو اس وقت شکریہ کی توفیق ہوتی تھی کہ چلو اللہ کو دے دیا ہے، نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی گھر کا ایسا ماحول بنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ عاجز اب بھی ایک بات نکلی، حضرت سے دعا بھی چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک بنائے، میری زندگی کو نیک بنائے۔ بتلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مکاری پر اتر رہا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے تکبر سے بچائے، بڑے بول سے بچائے، بڑک پن سے بچائے، اللہ میری وہاں حفاظت فرمائے، ورنہ یہ امامہ ہوگا سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا، یہ کرتا دھرا کا دھرا رہ جائے گا، میرا بیان دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اللہ نے کل کہہ دیا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، انہیں پکڑو زنجیروں میں جکڑو، اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ اس وقت یہ پروگرام سننے والے سبھی بیٹھے ہوں گے اور کہیں گے تیرا بیان تو کتنا اچھا ہوتا تھا اور تو ہی جہنم میں جل رہا ہے۔ اللہ پہلے میری حفاظت فرما لے۔ کہنے والا زیادہ محتاج ہوتا ہے، سننے والا وہ ہوتا ہے کہ جو دل کی طلب کے ساتھ آتا ہے۔ پہلے میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں، میں گھر میں اکثر و بیشتر اہلیہ ان کو تنخواہ دے، میں کبھی کبھی رقم دیتا ہوں، کبھی 3,000 کبھی 2,000 مہینے کے، اور رقم دیا، اچانک 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد کوئی چندہ والا آیا، اس نے کہا کہ میرے مدرسے کی یہ پریشانی ہے، تو میں گھر میں اہلیہ کو فون کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ چندے والا آیا ہے کچھ دینا ہے، تو کہتی کہ چلو 500 لکھا دو۔ کبھی کہتا ہوں کہ وہ حالات میں کچھ دینا ہے 500، تو بیچارے کو 2,000 ملتے وہ بھی مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ ذہن ایسا بنایا جاتا ہے گھر کے اندر، گھر کی سوچ ایسی بدلی جائے، انشاءاللہ جب بدلا جائے گا تو گھر کا ماحول بدلتا ہے۔ ایک اللہ والے کی بات یاد آ گئی کہ وہ اللہ والے گھر کا ماحول بدلتے تھے اور کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے گھر کے اندر کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو، چیزیں کرو۔ ان کے گھر کوئی عالم دین آئے، ایک دن کے لیے آئے، لیکن دوسرے دن بھی رک گئے، تیسرے دن بھی رک گئے، تو ایک دن کے لیے آئے تھے، پہلے دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی رک گئے۔ حضرت والا نے کہا کہ آپ تو آئے تھے ایک دن کے لیے، سنیے اور دل کے کانوں سنیے، آپ تو آئے تھے ایک دن کے لیے، 3 دن تک تم اس گھر کے اندر رک گئے، بات کیا ہے؟ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ پہلے دن جب میں نے یہاں کھانا کھایا، کھانا کھا کے ایسا نورانیت ملی، ایسی نورانیت ملی، رات کو سویا ہوں تو مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہو گئی۔ دوسرے دن کھانا کھایا، میں نے نیت کی کہ یہیں آرام کروں گا، دوسرے دن کھانا کھایا، ایسی نورانیت ملی کہ رات کو سویا ہوں تو مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ میں تیسرے دن پھر سویا، مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اس لیے میں یہاں سے نہیں گیا۔ حضرت والا نے اپنا چہرہ یوں جھکایا اور زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ کیا بتاؤں، میں کیا بتاؤں، اپنے سر کو اٹھایا، روتے روتے کہنے لگے، آنسو چھلکنے لگے اور کہنے لگے کیا بتلاؤں، میری عورت روزانہ کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ، سارے کام کاج کے ساتھ ساتھ، میرے گھر بہت سے مہمان آتے ہیں، میں کام کر رہا ہوں، دینی کام کر رہا ہوں، اس لیے کافی مہمان آتے ہیں، سب کا کھانا تیار کرتی ہے، اس کھانے کے ساتھ ساتھ روزانہ 5,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہے، جس کی برکت ہے کہ کھانا کھاتا ہے اللہ کے رسول کی زیارت ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول کی زیارت ہو جاتی ہے۔ گھر کا ماحول ایسا بنایا جاتا ہے۔ ہم نے ہمارے گھر میں بولا اللہ کا شکر ہے کہ میری چھوٹی بچی ہے 9 سال کی، ماشاءاللہ روزانہ کبھی بولتی ہے 12,000 مرتبہ، کہتی ہے کہ 13,000 مرتبہ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھ لیا۔
یہ ہے گھر کا ماحول بنایا جائے. اب گھر کا ماحول کہاں بنایا جاتا ہے؟ سیرت کا پروگرام رکھ دینا بہت آسان. پھر کہتا ہوں درد دل کے ساتھ کہ سیرت کا پیغام تو یہ ہے کہ گھر کا ماحول بنا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت کے مطابق گھر کا ماحول بنا کر بتلائے اور قوموں کو بتلائے کہ گھر کا ماحول بنایا جاتا ہے تو ایسا گھر کا ماحول بنایا جاتا ہے. کچھ رقم آئی، اس رقم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، غریبوں میں خرچ کرو، انسانیت کے لیے طلب پیدا کرو. رقم اٹھا کے دے دو، اس لیے نہیں کہ اب تو بنگلہ بنانا ہے. بنگلہ بنانے کے لیے بیاج پہ رقم مولانا مجبوری ہے، لینا پڑتا ہے. ابھی ہلیال گیٹ پروگرام میں نے جب اس سود کی رقم پر بیان کیا، ایک صاحب ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ اس عاجز کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت میں نے یہ لیا تھا، آج تک تو میں نے سود کے اوپر سنا لیکن دل میں خیال نہیں آیا، آج آپ کی بات سننے کے بعد دل میں آیا کہ سود پر اب رقم نہیں لوں گا. اب وہ مجھے کہنے لگے، درد دل کے ساتھ آنکھوں میں آنسو تھے، مجھے کہنے لگے، میں نے کہا معافی مانگو، آگے بڑھو. اور انہوں نے درد دل کے ساتھ آگے بڑھے، انہوں نے نیت کی کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے سود کی رقم نہیں لوں گا. اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہیں قبول فرمائے. نیت انشاءاللہ ہم بھی کریں کہ انشاءاللہ ہم نے یہ بات سنی ہے، نیت کریں گے انشاءاللہ آج کے بعد سے پیٹ پر پتھر تو بن جائیں گے. انشاءاللہ ہم اینٹ پتھر کو ہم اپنے تکیہ بنا کر سو جائیں گے، جھوپڑیوں کے اندر سو جائیں گے. بیوی کو کہہ دیں گے، اپنے بچوں کو کہہ دیں گے، بیٹا اللہ کے رسول پر مر جانا، اللہ کے لیے مر جانا، ہر قربانی کا اختیار کر لینا. یہی سے پیغام بچے کو بھی ملے گا. بچہ بھی سوچے گا کہ انشاءاللہ جھوپڑ پٹی میں سو جائیں گے، ہم جھوپڑی میں سو جائیں گے انشاءاللہ، اینٹ رکھ کر سو جائیں گے انشاءاللہ. کھانا نہیں ملے گا تو پتھر باندھ لیں گے انشاءاللہ، لیکن انشاءاللہ بیاج پر رقم نہیں لیں گے. بچوں سے بھی کہہ دو، بیوی سے بھی کہہ دو کہ انشاءاللہ جتنی چادر اتنا پیر پھیلائیں گے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے انشاءاللہ. یہ ہے پیغام سیرت کا، یہ ہے اصل زندگی بنانے کا. گھر کا ماحول ایسا بنائے کہ ایک ایک چیز اپنی زندگی میں گھر میں لانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ گھر کا ماحول انشاءاللہ بدلے گا. انشاءاللہ گھر کا ماحول چینج ہوگا. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں چھوٹا تھا، میری والدہ 4 سال کی عمر میں اکثر قصہ سناتا ہوں کہ 4 سال کی عمر میں چھوٹا ننھا، مجھے نہیں معلوم ہے، مجھے ہوش نہیں ہے، مجھے قصہ سنایا کرتی تھی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام کی باتیں سناتی تھی، قصے سنایا کرتی تھی. کیا ہو گیا اچانک کہ اس وقت میں 4 سال کا تھا، مجھے ہوش نہیں تھا. میں نے امی سے کہا، امی مجھے نبی کو خواب میں دیکھنا ہے، مجھے نبی کو خواب میں دیکھنا. امی کہتے تھے کہ ایسی نماز پڑھ، یہ کر وہ کر، نبی خواب میں آ جائیں گے. میں نماز پڑھتا تھا، یہ کرتا تھا، سنت کرتا تھا. پھر میں امی سے کہتا تھا، امی نبی کی زیارت نہیں ہوتی. امی کتابیں کبھی پڑھتی تھی اور کہتے تھے کہ یہ بھی کیا کر، یہ بھی کیا کر. میں وہ کرتا تھا. کبھی مصلے پر عطر لگاتا تھا، خوشبو لگا کر نماز کے لیے کھڑا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول کی زیارت ہو. راتوں کو بستر جھاڑ کے سوتا تھا کہ اللہ کے رسول کی زیارت ہو. 6 سال کی عمر تھی کہ اچانک کہ میں نے خواب میں اس وقت نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. تو اس وقت بعد میں اٹھنے کے بعد امی سے کہا، امی میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا میرے محبوب کو، لیکن میرے محبوب نے کہا کہ ابھی نہیں، مجھے کچھ کام ہے، میں جا رہا ہوں. لیکن میں نے کہا کہ میں اس وقت کہنا چاہ رہا تھا. میرے محبوب نے کہا میں دوسرے وقت آؤں گا، اور چلے گئے. میں رونے لگا، اپنے ہاتھ پہ رکھا اور زاروں قطار رونے لگا. اس وقت والدہ نے یہ بات کہی تھی کہ بیٹا ہو سکتا ہے سنت میں کمی ہوگی، سنت کو زندہ کر، انشاءاللہ نبی کی زیارت بھی ہوگی، تیری بات بھی سنے گی. مجھے یاد ہے چھوٹا 4 سال کا یا 6 سال کا بچہ، اس کو کیا ہوش ہوگا، اس کا کیا ذہن چلتا ہوگا. یہ میری ماں کی برکت تھی جس کی وجہ سے مجھے میرے نبی کی زیارت ہو گئی. آج کا باپ گھر میں لڑتا ہے، آج کا باپ حال کیا ہے، چغلیاں کر رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا رہا ہے، چچا کی برائی کر رہا ہے، ماما کی برائی کر رہا ہے، نانا کی برائی کر رہا ہے، کسی اور کی عزت کی دھجیاں اڑا رہا ہے. بچہ کس سے سیکھ رہا ہے؟ بچہ باپ سے سیکھ رہا ہے، بچہ ماں سے سیکھ رہا ہے. اور یاد رکھنا، بڑے ہونے کے بعد یہ بھی کسی کی برائی کرتا ہے تو کسی اور سے نہیں سیکھا ہے، اسی باپ سے سیکھا ہے، اسی ماں سے سیکھا ہے. کل قیامت کے دن جہاں اللہ اس بچے کو پکڑے گا، وہاں اس کے باپ کو بھی پکڑے گا کہ تو نے تربیت نہیں کی تھی، تو نے اس کے سامنے غیبت کی تھی کہ تیرا بچہ تجھے دیکھ کر بگڑ رہا ہے. کیا حال ہے گھر کا، ذرا دیکھو تو صحیح. بچہ کس کو دیکھ کر سیکھ رہا ہے؟ بچے کا ذہن کہاں سے بگڑ رہا ہے؟ بچے کا ذہن وہ بنایا جاتا کہ کوئی فقیر آتا، کہتے
کہ بیٹا کھانے کے لیے نہیں ہے، جو تمہارے پاس ہے وہی دے دو، ہو سکتا اللہ کچھ دے دے گا، اس سے بڑا کر دے دے گا، اور اس کو دے دیتے اور کہتے کہ 10 گنا اللہ بڑا کر دے گا۔ یہ ذہن بناتے تو ذہن بچے کا بچپن سے بنتا، بڑے ہونے کے بعد وہ وقت کا ولی ہوتا۔ آج ماں باپ نے بچے نہیں دیا ہے اور روتے ہیں، علماء کے خلاف بولتے ہیں، جن کے ماں باپ نے محنت کر کے علماء بنایا ہے انہیں، ان کے لیے تو دعائیں دو، دعا دینے کے بجائے ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں۔ ذرا اپنے گھر کی فکر تو کرو کہ تمہارے گھر کا حال یہ ہے کہ تمہارا بچہ خود بگڑ رہا ہے، تمہارا بچہ شریر بن رہا ہے، اس کی کسی کو فکر نہیں، فکر ہے تو دوسروں کی فکر ہے، کسی اور کو بنانے کی فکر ہے، انگلی اٹھاتے اٹھاتے اس کو جنت کی طرف پہنچا رہے اور خود جہنم کا رستہ اختیار کر رہے ہیں۔ آج عام ماحول ہو چکا ہے، ذرا دین کے کام میں لگ گئے، ذرا کسی اور کام میں لگ گئے، بڑا مزہ آتا ہے، انگلی اٹھا دیتے ہیں کسی کے اوپر۔ لوگوں، انگلی اٹھانا تو بہت آسان، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے اللہ کے رسول سے یہ پیغام نہیں لیا ہے، انہوں نے کسی پر انگلی نہیں اٹھایا، خود پر انگلی اٹھائی ہے اور خود کو ایسا بنایا کہ سمندروں پر انہوں نے گھوڑے دوڑایا، خود کو ایسا بنایا ہے۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم خود کو اپنے آپ کو ایسا بنائیں گے، انشاءاللہ بناؤ گے، انشاءاللہ اپنا ذہن بنائیں گے، پیارا بنائیں گے، انشاءاللہ سود پر رقم انشاءاللہ نہیں لیں گے، انشاءاللہ کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، یاد رکھنا، اگر کسی کا تم دل دکھاتے ہو یاد رکھنا ایک نہ ایک دن تمہارا بھی کوئی دل توڑ کر رہے گا۔ آپ بچنے والے نے، اللہ کے یہاں انصاف ہے، نا انصافی نہیں ہے۔ ایک بچہ ماں کا احترام کرتا ہے اور ایک بچہ ماں کی بے ادبی کرتا ہے، اللہ کے یہاں انصاف ہے، اللہ یہاں انصاف کر کے رہے گا۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اچھا مزاج بنائیں گے، اچھا ماحول بنائیں گے، سیرت کو اپنی زندگی میں اتاریں گے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بنیں گے، دیوانہ بنیں گے، مستانہ بنیں گے، سیرت پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، اور ہماری توجہ رہے گی تو کس کی طرف توجہ رہے گی؟ اللہ کی طرف توجہ رہے گی۔ حالات آئیں گے، حالات سے ڈریں گے نہیں، کس کی طرف توجہ رہے گی؟ انشاءاللہ اللہ کی طرف۔ کوئی مسائل آئیں گے، مسائل سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، توجہ رہے گی تو کس کی طرف توجہ رہے گی؟ اللہ کی طرف۔ فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہوگا، اس وقت بھی مسلمان تنہائی میں بیٹھ کر روئے گا اور گڑائے گا، اللہ پر توجہ کرے گا۔ جب توجہ اللہ سے مانگے گا انشاءاللہ فلسطین کے مسلمانوں پر اللہ کی مدد انشاءاللہ ضرور اترے گی انشاءاللہ۔ حضرت مولانا کلیم صدیقی کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا، مسلمان صرف دھڑلے سے واٹس ایپ پر گھما رہا ہے ادھر سے ادھر باتوں کو اور عیاشی کر رہا ہے، واٹس ایپ پر گھما رہا ہے اور کیا سمجھ رہا ہے میں ہی مجاہد ہوں، مرد کلندر ہوں، اور کہتے ہیں کہ علماء سو رہے ہیں، دین کے کام کرنے والے سو رہے ہیں، انہیں نہیں پتا ہے۔ اللہ اللہ، وہ تو رو رہے ہوں گے مصلی پر، تیری انگلیاں اٹھ رہی ہے، تیری انگلیاں ٹوٹ گئی، تو جہنم کا راستہ خود اختیار کر رہا ہے۔ تیرا کام کیا ہوتا؟ واٹس ایپ پر نہیں ہوتا تیرا کام مصلی پر ہوتا کہ تو مصلی پر بیٹھ کر حضرت والا کے لیے دعا کرتا۔ اللہ والے کے پر مصیبت آئے، تیرا کام یہ ہوتا کہ مصلی پر۔ میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں، غیبت کرنے والے غیبت کرتے ہیں نا، کوئی امام آیا غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، مسائل کھڑا کرتے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں کہ سب سے اچھا غیبت کی جگہ آپ کو بتلاؤں؟ آپ کسی کے سامنے غیبت کرو گے تو وہ آدمی آپ کا سنے گا تو وہ کام کر کے دکھائے گا یا نہیں دکھائے گا؟ نہیں کرے گا نا۔ اس سے اس کی طاقت ہے کہ وہ کر سکتا ہے؟ وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن غیبت کی ایک ایسی جگہ ہے کہ جو کر کے دکھا سکتا ہے، وہ غیبت کی جگہ یہ ہے کہ مسجد میں آ جاؤ، مصلی بچھاؤ، اللہ سے غیبت کرنا شروع کر دو، اللہ سے کہہ دو کہ اے اللہ یہ بندہ سمجھ نہیں رہا ہے، یہ امام آیا سمجھ نہیں رہا، اللہ اگر میرے ذہن میں غلط بات ہے تو یہ بات میرے دل سے نکال دے، اگر وہ غلط ہے تو اللہ تو بدل دے، اور اگر اللہ بدلنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت روک سکتی ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت روک سکتی ہے؟ ایک ساتھ بولو، دنیا کی کوئی طاقت روک سکتی ہے؟ آج سے انگلی انشاءاللہ نہیں اٹھائیں گے، انشاءاللہ نیت کرو انشاءاللہ۔ یہ اصل پیغام ہے، یہ نہیں ہے کہ بات سن کے چلے جاؤ، نیت اس بات کی کرو کہ انشاءاللہ ہم کسی پر انگلی نہیں اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ سچ سے سچے دل سے نیت کرتے ہو انشاءاللہ، کسی کے بارے میں بولیں گے، دلائل تو ہمارے پاس ہزاروں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم حدیث پڑھتے ہیں، ہمارے پاس دلائل ہے، دلائل کے اوپر بات کر رہے ہیں اور ذاتیات پر اتر جاتے ہیں ہم لوگ، یہاں دلائل کی بات کرتے ہیں۔ آج کل کا پڑھا لکھا عالم ابھی مدرسے سے فارغ ہوا اور کہنے لگا کہ میرے پاس دلائل ہے، اور دلائل کے نام پر دشمنی پر اتر جاتا ہے۔ جب دشمنی پر اترے گا تو یاد رکھنا اللہ بھی دشمنی پر اترے گا، تمہیں غارت کر کے رکھ دے گا۔
دلائل کی بات پر اترتے ہو اور دلائل سے دشمنی پر اترتے ہو. دشمنی یہ نہیں ہونا چاہیے, دلائل یہ ہونا چاہیے کہ جہاں دلائل دے وہاں ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے. آپ کے دل میں کوئی عداوت نہیں ہوتی. آج تو عداوت آ جاتی ہے, ساتھ میں بیٹھ نہیں سکتے, سلام نہیں کر سکتے. اب تو سلام کا حال بھی کیا ہو گیا, جتنا بڑا بن گیا سامنے سے سلام نہیں کر سکتے. سلام کرنے وہ سامنے سے وہ سلام کرے, میں کیسے سلام کروں, میری عزت گر جائے گی. اور کیسا وہ سامنے سے سلام کرے, السلام علیکم رحمت اللہ, اور یہاں سے چہرہ پہ اتنا غصے والا. جبکہ نبی علیہ السلام کی سیرت کیا ہے کہ سامنے سے خود سلام کرتا, السلام علیکم رحمت اللہ. ایسا سلام کرے کہ دل میں رس گھول دے, محبت بھر دے, پیار کے ساتھ اس سے ملاقات کرتا, پیار کے ساتھ اس کو چمٹ جاتا. جب اس طرح تم محبت پیش کرتا تو یاد رکھنا, جب ایسی محبت پیش کی جائے گی تو قوم تیری خادم بنے گی انشاءاللہ. قوم تجھ سے محبت کرے گی. نیت اس بات کی کرو کہ انشاءاللہ محبت کے ساتھ ملاقات کریں گے انشاءاللہ. اور سلام کو کیا کریں گے انشاءاللہ, عام کریں گے. اور اکثر لوگ جو ہے نا پروگرام ختم ہونے کے بعد سلام کرنے آتے ہیں, اور کیسا سلام کرتے ہیں, مصافحہ کر کے. سلام کا یہ طریقہ نہیں, سلام کا طریقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دعا دو گے کہ اللہ تم کو سلامتی عطا فرمائے, تو سامنے والا بھی دعا دے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, اللہ تمہیں بھی سلامتی عطا فرمائے. تو اکثر لوگ جب مجھے یہ عاجز سے سلام کرتے ہیں تو میں بھی جا, تو بھی, میں بھی نکال دے رہا ہوں تجھے یہاں سے, مجھے بھی ضرورت نہیں تجھے سلام کا جواب دوں. حال کیا ہونا چاہیے تھا, تو سلام کرتا میں جواب دیتا, تو سلام ہی نہیں کر رہا تو میں بھی تو سلام کا جواب دوں. بھائی میں اپنے سلام کو کیوں بگاڑوں. نیت کرو کہ انشاءاللہ زور سے سلام کریں گے کہ نہیں کریں گے. شرم نہیں آئے گی انشاءاللہ. کیوں شرم نہیں آئے گی کہ میرے محبوب کا طریقہ ہے. کس کا طریقہ ہے, میں نہیں بتلا رہا ہوں, یہ عالم نہیں بتلا رہا ہے. کون بتلا رہا ہے, میرا محبوب بتلا رہا ہے. اور ہم کون ہیں, نبی کے دیوانے, ہم کون ہیں, نبی کے مستانے, ہم کون ہیں, نبی کے عاشق ہیں, نبی کے محبت کا دم بننے والے. انشاءاللہ نیت کرو کہ نبی کی جو بات ہوگی آمنا وصدقنا, ایمان لائے ہم ان کی بات کو سچا جانا, کر کے دکھا دیں گے. دنیا کی طاقت آئے گی انشاءاللہ, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم ہی مقابلہ کرنے والے انشاءاللہ بنیں گے انشاءاللہ. اور ہماری حکومت ہوگی, ہماری طاقت ہوگی, چاہے اوپر حکومت نہیں ہوگی لیکن انشاءاللہ لوگوں کے دلوں پر ہماری حکومت ہوگی انشاءاللہ. بادشاہ بننا اصل نہیں ہے, ایسے بن جاؤ کہ لوگ آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھے. حضرت والا جہاں جاتے ہوں گے لوگ ان کے قدموں میں, وکلا ان کے قدموں میں, ڈاکٹر ان کے قدموں میں بیٹھتا ہوگا. اس وقت ان کے دل میں خیال آتا ہوگا حضرت کے کہ میرے ماں باپ نے مجھ پر اور محنت کی تو اللہ نے ان وکلا کو بٹھایا. آج یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نا امید ہونے کی ضرورت نہیں, آپ بھی محنت کرو گے انشاءاللہ, آپ کے قدموں کے نیچے بھی لوگ آ کر بیٹھیں گے انشاءاللہ. آپ کے قدموں میں کیوں بیٹھنے لگیں گے, دعائیں لینے بنیں گے انشاءاللہ. نیت کرو. بھائی فضل کریم نے اپنے آپ کو پہچانا, اللہ نے مقام تک پہنچایا ہے. فضیل ابن عیاض نے اپنے آپ کو پہچانا ہے, ایک گنڈے تھے, ڈاکو تھے, پہچانا ہے, اللہ نے ولایت کے مقام تک پہنچایا ہے. آپ بھی اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ, آپ کو بھی اللہ ولایت کے مقام تک پہنچا دے گا انشاءاللہ. پہنچائے گا کہ نہیں پہنچائے گا, پہنچائے گا کہ نہیں پہنچائے گا. خلافت کے لیے نہیں, نسبت کو حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم محنت کریں گے انشاءاللہ. اب تو لوگ دوڑتے ہیں خلافت کے لیے, خلافت کے لیے کہ خلافت مل جائے. خلافت نہیں, آج کے عالم نوجوان فارغ ہوتا ہے ماشاءاللہ دوڑ لگاتا ہے خلافت کے لیے. کیا ہو گیا, مزہ بھی آتا ہے, لکھو میرا نام خلیفہ. کیا ہو گیا, کہاں جا رہی زندگی. اللہ کیا مقبول ہے نہیں مقبول ہے, اپنے بارے میں غور و فکر کرو. نیت انشاءاللہ کرو کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں بنائے گا انشاءاللہ. بنائے گا کہ نہیں بنائے گا. نا امید ہو آپ لوگ, اللہ کی ذات سے امید لگائے کہ نہیں لگائے, بنا سکتا ہے کہ نہیں بنا سکتا ہے. یقین بنائیں گے انشاءاللہ. توجہ کس کی طرف رہے گی انشاءاللہ, اللہ کی طرف رہے گی انشاءاللہ. اگر ضرورت پڑے گی, مدرسے کو ضرورت پڑے گی, کام والوں کو ضرورت پڑے گی, اگر کسی اور جگہ ضرورت پڑے گی, اگر ضرورت پڑے گی, اگر کوئی مجبور سویا ہوا ہے, کوئی بیمار سویا ہوا ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے, اللہ ہم کو ہمارے پاس جتنی رقم ہے انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ ان کو دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. بناؤ گے انشاءاللہ, ذہن بنائیں گے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی.
جیسے ہی نبوت اور کہا اقرا پڑھیے اور بھیجا، پھر کہا پڑھیے پھر بھیجا، اور اللہ کے رسول نے بار بار کہا ما انا بقاری، پھر کہا اقرا بسمی، اور جب دوڑ کر آئے اور کیا کہا زملونی زملونی، خدیجہ نے کہا اللہ آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا ہے، آپ تو مصیبت زداؤں کے کام آتے ہیں، اللہ آپ کو تکلیف دے گا، مصیبت زداؤں کے کام آتے ہیں، آپ تکلیف والوں کے کام میں آتے ہیں، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں۔ پہلے گھر کچے تھے میزبان پکے ہوا کرتے تھے، اب تو گھر پکے نظر آتے ہیں میزبان کچے نظر آتے ہیں۔ آج کا حال مسلمانوں کا، کسی کے لیے کوئی درد نہیں، کتا مرتا ہو درد نہیں، چیزیں مرتا ہو درد نہیں، چوٹی مرتا ہو درد نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، انسانیت مر رہی، کسی کو کوئی درد نہیں ہے۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ جہاں ضرورت پڑے گی اپنے رقم کو آگے پیچھے کر کے انشاءاللہ ہم ان کو دینے والے بھی بنیں گے، انشاءاللہ بنو گے انشاءاللہ۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتلاؤ، درد دل کے ساتھ کہتے ہو، سچے دل کے ساتھ کہتے ہو کہ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کرو گے انشاءاللہ، دل سے کہہ رہے ہو کہ ایسے ہی کہہ رہے ہو؟